سمجھایا ہے کہ یہ تقسیم غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تقسیم نے یہ تباہی دی، یہ تباہی دی۔ حالانکہ یا تو اس کی کوئی حمایت کرتا وہ تھوڑے، یا یہ کہ کہتا بس ایک تاریخی چیز تھی، ہو گئی یار، ابھی ہمیں اپنے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ اگر اس طرح ہسٹری کو دہرانا ہے تو پھر ہندو کہتے ہیں تم کیوں آئے تھے، ہم تو آرام سے یہاں جی رہے تھے، تو تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی یہاں۔ تو ہماری جو نئی نسل ہے، نئی کیا ہم لوگ جو پہلے کے ہیں، ہم بھی اس ملک کی اہمیت یا محبت بہت دیر سے آئی، اور وہ بھی اپنے طور پر آئی، بہت یہ نہیں کہ ہم نے کسی نے سکھایا ہو کہ اس ملک کی کوئی یا ان میں محبت تھی جن نے ہندوؤں کا انگریزوں کا دور دیکھا۔ تو نتیجہ یہ کہ اس ملک کو اپنا سمجھتے تھے، اور ذرا سی کوئی خرابی کی بات ہوئی سڑکوں پہ آ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ ملک نہ برباد کرو، یہ نہ۔ پھر جو نسل آئی ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں، اور اب جو ہے بالکل ہی کوئی۔ ترکوں میں نیشنلزم بہت ہے، اب تک بھی ہے، اور اللہ نے اس قوم کو اور عربوں کو قیادت کی عالم، ہندوستان کو عالمی قیادت دی۔ ویل ڈسپلنڈ قوم، ٹوٹتے ٹوٹتے بھی اقدار کے، یہ اللہ کی بچا کچھ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اصل ہے وہ کیا ہو۔ خلافت عثمانیہ میں قانون بنا، کوئی شخص بھی سند سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ موچی جوتے بنانے والا، اس کے پاس بھی سند ہے۔ ہر آدمی اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر، اب وہ چیز ہی اب تو واسطہ پڑتا ہے گاڑیوں سے، موٹر سائیکل، اس کے میکینک سے، تو پورا شہر گھوم جائے، آرام ہے جو کوئی کاریگر ملے کام کرے۔ جس نے ایک آدھ سال پنکچر لگائے ہیں نا، اس کو جب موقع ملا تو اس نے ٹھیا بنا لیا۔ اب وہ لوگوں کی ان چیزوں پہ تجربے کر کے سیکھے گا۔ اب تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر میں نے دیکھا، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا کالجز یونیورسٹیز میں، کہ سبجیکٹس کو بعض اوقات بیٹھ کے تقسیم کرتے تھے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو کیا حماقت، مثلاً کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی تو سب بہت تھوڑے ہوتے تھے جب ہم نے دیکھا، لیکن ایم ایس سی تو ہوتے ہی تھے۔ اب وہ کہے گا میں اردو پڑھا دوں گا۔ اب شاید یہ نظام نہیں رہا، اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ اچھا، جس نے فارسی پڑھی ہے وہ کہتا ہے میں اسلامک اسٹڈیز پڑھا دوں گا۔ مطلب وہ جو تھا کہ جو اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہے وہی پڑھائے گا، وہ چیز نہیں۔ فزکس پڑھی ہے وہ انگلش پڑھا دے، اب تک بھی ایسے یہ
یہ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ان اشعار کو معروم نے مصنوی میں اور پھر علامہ اقبال نے بھی نقل کیا. شمس تبریز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ تلی پہ چراغ رکھ کے شہر میں گھوم رہے تھے. سورج چڑھا ہوا تھا تو شیخ کے پیچھے کے مرید دیوانے چل رہے تھے تو شہر والے تماشا دیکھنے لگے کہ وہ کیا رہا ہے. ننگے پاؤں شیخ، اتنے بڑے آدمی اور سورج کی روشنی میں چراغ ہاتھ پہ رکھے شہر. کسی نے پوچھا حضرت آپ کیا گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو داستانوں میں سنتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے اور رستم ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا، وہ ساری کہانیاں میں نے سن لی. اب اس کی تلاش نہیں ہے، انسان کا بچہ تلاش کر رہا ہوں. وہ نہیں ہوتا، انسان کا بچہ شاید کوئی ملے کو. یہی بات ہے. کہا گیا کہ شہر انسانوں سے بھرا ہوا ہے. اسے کہا لیکن جس کی تلاش میں ہوں وہ نہیں بھرے ہوئے. یورپ میں اب بھی اور اس زمانے میں صفوں کی صفیں تیار ہو رہی تھی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، سائنٹسٹ کی. ہمارے یہاں افراد کی پچھلے 200-300 سال آگے، یعنی جب امریکہ نے عروج پایا ہے تو وہ عروج ایسا تھا کہ خود برطانیہ جو اس وقت بڑا سمجھا تھا انہیں مات کر دیا. اب انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی جو یوز کی، ای میل، یہ وہ، ای میل شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں ای میل کا سسٹم کہتے ہیں ان کے پاس تھا. اس کے بعد جب بھی تھا، لیکن وہ اپنی جب حسرتیں پوری کر لیتے ایک نظام سے تو پھر دنیا کو دیتے ہیں کہ لوگ کھیلو، ہم اس سے آگے جائیں. بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں انسانی اخلاقیات قانون کی شکل اختیار کر رہے. اس لیے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. اسے پتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو یہ سزا بھی صدارت اور وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے. سیاست سے قطع نظر بڑی کوشش کی پاناما لیکس پہ کسی طرح لوگ اٹھتے ہیں، کوئی 1% شاید اثر نہیں ہوا لوگوں. کیا کہتے ہیں ہے بھی اچھا اچھا وزن نہیں. اچھا وزن ہوتا تو لوگ باہر آ جاتے سڑکوں. یعنی عید کے بعد بھی لوگ سڑکوں پہ ہیں.
اور اس کا پھر نقصان بھی ہو. ایک صاحب نے کہا کہ دھرنے میں کوئی مصالحت کی ضرورت نہیں، اسے چلنے دیں تاکہ ان کی حقیقت لوگوں پہ کھل جائے. وہی انہوں نے کہا ووٹ ٹوٹیں گے. شاید مذہب اور مذہب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ اگر اس کے متعلق کوئی چیز ہو تو شاید لوگ سڑکوں پہ آئیں. جیسے ختم نبوت کی شک ہے، اگر کوئی اس کو چھیڑے کہ توہین رسالت کا قانون ہے، اس کو بدلے. لیکن 50 سال بعد یہ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ اب یہ نظریاتی کونسل کی جو تجاویز آئی ہیں، اس پہ میڈیا میں بالکل اسلام کے خلاف باتیں بھی ہوئی، لیکن اس کا ریئیکشن نہیں آیا. لوگوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ تو قرآن نے کہا ہے، آپ قرآن کا کیا کر سکتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ تم قرآن پہ کچھ کرو. وہ جو اسٹائل ہوتا ہے، باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اور بولنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس نے کہا کہ تو آپ کی مذہبی کتاب ہے، تشدد کر تو آپ بدلیں قرآن کو، آپ کیا کر سکتے ہیں. وزارت قانون نے نواز شریف صاحب پر زور دیا کہ آپ ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو اسلامی قوانین کو بدلے، پبلک کو نہ پتہ چلے. کمیٹی بنی. ایسے بھی ہوا کہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، وزیر قانون نے کہا کہ آپ آئیں. میں گیا. بڑے بڑے قانون دان بیٹھے، ملک کے آپ کی کریم قانون بدل دیں. نہ اسمبلی کی ضرورت ہے، نہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، نہ پبلک کو بتانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ حدود الگ چیز ہیں، تعزیرات الگ چیز ہیں. اور تقی عثمانی اتنا بے وقوف آدمی ہے کہ اس نے تعزیرات کی چیزیں حدود میں ڈال دی، نکالا. ابو حنیفہ جاہل آدمی تھا، اسے آتا ہی کیا تھا. ابو بکر اپنے پاس سے روایتیں گھڑتا رہا. منسٹر زمین کا ہی لگام تھے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا ساری زندگی پر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہوئے لڑے آپس میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے. غلط فہمی کہا ہے، انہیں غلط فہمی ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ چیز کیا ہے. یہ تو بعد میں لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہیں پتا تھا نہیں کرتے.
لیکن لگام تھے یہ کیا ہے؟ تو وہ ابھی اندرون خانہ ہو رہا ہے، تو یہ اب قوانین بن گئے، پرائم منسٹر منظوری دیں گے، پتہ نہیں کیا پروسیجر ہو کوئی قانونی، مجھے تو نہیں پتا۔ کل کو یہ سارے قوانین اور بدلے گئے۔ کیسے؟ کیا کہتے ہیں آپ اشفاق صاحب؟ مذہب ہماری جینس میں شامل انسان، سیکولر حکومت دنیا میں کم سے کم ہمارے علاقوں میں تو صدیوں نہیں آ سکتی، مذہب کا عنصر رہے گا کہ اگر مذہب کا عنصر نکالا جائے تو اس کا جو نقصان ہے وہ اخلاقی اقدار کو ہمارے یہاں پہنچے گا، یقیناً رشتوں کے تقدس پہ زد پڑے گا، اور یہ سوسائٹی کبھی اسے قبول نہیں کر سکتی۔ ہندو اپنے مذہب سے جتنے بھی اب دور ہو رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں خرافات ہیں اور ایسی کہانیاں قصے ہیں، اس کے باوجود کسی نہ کسی مذہب سے وابستگی ہے۔ پرنام کریں گے، دیوالی منائیں گے، ہولی منائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مودی جو آیا ہے اتنا بڑا، اور مودی کو ہرانے کے لیے مسلمانوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے نا، یعنی اندر کی بات جو ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہے، تبلیغی جماعت جو کبھی سیاست جس محلے سے بو بھی آتی اس سے بھی نہیں گزرتے، ان کے بزرگوں نے بھی اس مرتبہ اندر ہی اندر یہ بات چلائی کہ اگر مودی آ گیا تو پھر ہم لوگ کی خیر نہیں، اس کو نہیں آنا چاہیے۔ حیرت انگیز طور پہ وہ اکثریت کے ساتھ آئے، اور وہ اندر ہی اندر ہندو مت کے احیاء کی کوشش میں بھی جی ہاں، اور اسے زندہ بھی کر رہے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے نا، وہ ہمارے مسائل اس سے فرض کر لیں حل ہوں گی، فرض کر لیں تو بھی صدیوں یہ تصور ہی نہیں ہے، اور جو مذہبی شدت پسندی ہے اس کو روکنا ضروری ہے۔ اپنے مخالف کو اختلاف رائے کا حق نہ دینا، سنی اختلاف رائے کا حق ہمیشہ قائم رہا، ہمیشہ دیا گیا، پبلک نہیں مانی۔ یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ مامون الرشید جیسا آدمی، مامون الرشید سارے عباسیوں میں
باپ اس کا ہارون رشید کہیں کہیں اس کا محلہ ہے، باقی کوئی لگا ہی نہیں کھاتا اس ساتھ. اتنا زبردست آدمی تھا کہ جب پہلے بیڑے تیار کروائے ہیں تو دنیا کی حکومتیں ڈرتی تھیں، اور مامون رشید کو اس وقت مسلمانوں میں شاید ہی کوئی علم ایسا ہو جو اسے نہ آتا. منطق، فلسفہ، جیومیٹری، میتھمیٹکس، علم نجوم. آدمی تھا کہ کمالات کا مجموعہ، عقلیات. حدیث پڑھنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اس کے باپ، اور فقہ پڑھنے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. اتنے بڑے بڑے لوگوں سے پڑھ کے آئے تھے دونوں بھائی، امین بھی اور امام محمد. اس سے جب حکومت ملی ہے تو اس نے ایک سال ایسا گزرا جس میں سارے شیعہ اور سنی علماء کو بلایا اور بحث کروائی اس بات پہ کہ امت میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، عقیدہ کیا ہے. اہل سنہ نے دلائل دیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے. غالب شیعوں نے ظاہر ہے کہ دوسری طرف کے دلائل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خواہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتے تھے. وقت مطلب ہے رواج، خوشامد تو درکنار، کوئی بغیر ضرورت کے بولتے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ اکڑتا وہ اکڑ، تو خود بھی تباہ ہوا اور جس کی تعریف کرنے سے بھی برباد ہوا. کمالات، خوبیاں تھیں، اعتراف وقت ضرورت. اور صحیح نقطۂ نگاہ کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ان لوگوں کے پیچھے چلو جو دنیا سے رخصت ہو گئے. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ. نہ آدمی جب تک زندہ ہے نا تب تک اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا انسان کی زندگی کے ساتھ آزمائش کا وجود ہے، پتہ نہیں کس موقع پہ کیا ہو جائے، پتہ نہیں کس موقع پہ کیا ہو جائے. یہ معروف کرتی ہیں یہ معتزلی، بڑا غلبہ ہے عقل. فتوے کو عقل کی بنیاد پہ دیتے تھے. کئی جگہ اپنے احمد سر، امام محمد، امام یوسف وغیرہ کی اختلافات بہت. فرماتے تھے کہ ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو لوگوں کو کہتے تھے کہ عورتوں سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملاتے رہتے تھے آپ اپنے دور خلافت میں. کوئی آدمی کی گڑیا، کوئی بیٹی آدمی کی ہاتھ بڑھا ہاتھ ملانا. پانی راشن ہے تو عورتوں سے ہاتھ ملاتے رہتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیا ہے معروف کرتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ دعا کب قبول ہوگی؟ تو چپ ہوئے. تو ان کی کسی شاگرد سے اس نے پوچھا کہ میرا جواب نہیں دیا.
نے کہا کہ انہیں خود ایک مرتبہ دعا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مشکل مسئلہ تھا، پھنس گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ استستغیثون ربکم، اور بدر کے میدان میں جب تم اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے مدد کے لیے، تو یہ رات بیٹھے اور انہوں نے پڑھنا اور رونا شروع کیا اور بار بار کہتے تھے واہ موسیٰ، اے مدد کرنے والے تیری مدد، اے مدد کرنے والے تیری مدد۔ تو 10,000 مرتبہ سے زیادہ اللہ کو پکارا اور پھر دعا مانگی، پھر بار بار یہ آیت پڑھی۔ تو فتویٰ بھی دیتے تھے، آگ جلانے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس سے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس عورت نے کہا ہاتھ نہیں ملاتے، تو کہنے لگے کہ عورت، بکری اور دیوار، یہ سب چیزیں مدت ہوئی، سب برابر ہو گئی، میرے لیے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن زندہ ہوں تو شیطان نہیں سکتا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تک تم زندہ ہو تب تک کوئی پتہ نہیں ہے، بغیر پیندے کے لوٹا ہو جاتا ہے نا آدمی کے، کیا پتہ شیطان اس وقت اپنے دام میں پھنسا ہے۔ تو تعریف نہیں کرتے تھے ایسے، خوشامد تو خیر تھی، تنقید تھی، نقد تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نقد کھا لو، بلکہ عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ادب اور احترام سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا، در حقیقت یہ بھی تو بنیادی طور پہ سمجھ نہیں ہے نا کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا، آپ نے یہ کام کیسے کیا۔ بہت جگہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور ایسا آ گیا کہ کفر کا فتویٰ ہونے لگا، کفر کے فتوے شروع ہوئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگا، لیکن وہ دب گیا کیونکہ خلافت بہت طویل ہو گئی، تو وہ آخری دفعہ، اور وہ بھی وہ وقت آ جب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اور پھر اس کے فوراً بعد خلافت تبدیل ہو گئی۔ اصل مسئلہ کفر اور اسلام کا اٹھا ہے علی رضی اللہ عنہ کہ انہیں کافر قرار دینا شروع کیا ہے خوارج، برملا کافر کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے، لڑتے تھے، کہتے تھے روغ الی الجنہ، چلو جنت کی طرف، مارو امیر المومنین جو اپنے آپ کو کہتا ہے چلو جنت۔ پھر شام میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ معاویہ، طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ جب اکٹھے تھے تو یہ ان میں سے کوئی بھی خلافت کا مدعی نہیں تھا۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ خلافت چاہیے، وہ کہتے عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے رضی اللہ عنہ، خلافت کی نہیں تھی لڑائی۔ تو یہ سب خوارج، یہ جو شہادت ہوئی ہے، یہ تین خارجی مل بیٹھے،
اور انہوں نے کہا امت کے تمام مسائل کا اس وقت حل یہ ہے کہ جتنی سیاسی قیادت ہے سب کو قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ملک میں خود بغاوت کی جتنی شکلیں ہوئی ہیں اور ناکام ہوئی ہیں، ان کے سارے سرغنے جب مل بیٹھے تو انہوں نے کہا امت کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ساری سیاسی، اور انہوں نے اضافہ کیا کہ فوجی قیادت کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ فوج مرکز ہے طاقت۔ اتنی بات تو سچ ہے کہ فوج مرکز ہے طاقت، آپ بھی نہ فوج کو اس سے انکار ہے نہ سیاستدانوں کو انکار ہے، لیکن اس وقت ساری سیاست فوج ایک جگہ جمع تھی تو یہ تینوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا 21 رمضان کو فجر کی نماز میں قتل کریں، اور پھر تینوں آ کے ملیں اگر بچ گئے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جسر میں حملہ ہوا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ دوسرا حملہ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ، لیکن وہ اس دن نماز میں دیر سے پہنچے۔ تیسرا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے سیاسی مسائل بھی الجھے ہیں، تو اب ہر آدمی صحابہ رضی اللہ عنہ جو زندہ تھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جھوٹ بکتے ہو، علی ایمان والے، علی ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے، تو ان کی شان میں روایات کثرت سے جمع ہو، وگرنہ جتنی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے اس سے زیادہ روایات حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کوئی بولے ہی نہیں، چپ رہے، کسی نے کوئی خوشامد تھوڑی ہی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، نہیں کر سکتا تھا، انہیں اچھا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اس میں سے یہ تھا کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ اب عربوں کے محاورے کو سمجھنا بھی تو ایک بات ہے نا، اب یہ ایک نیا شکل ہے، تو بڑی اہمیت ہے اس کی۔ یہ آج کل کے جو ہمارے بعض بچے ہیں نا، یہ عربی کے محاوروں کی ٹرانسلیشن بالکل بیانی وہی کرتے ہیں جو اردو میں اس کی ٹرانسلیشن، کہ ایسی ہے جیسے چوں چوں کا مربع اردو کا محاورہ، اس کی کیا انگلش بنانی، مربے کو کیا کہتے ہیں؟ جیم، جیم ہی کہتے ہیں، جیم آپ چوں چوں، مطلب یہ ترجمہ کرنا ہے۔ کسی بھی زبان کے محاوروں کا ترجمہ اس محاورے کے مطابق اگر ملے تو ملے، نہیں تو نہیں کر سکتے، محاورے کا بڑا ترجمہ ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو، تو عربوں میں منہ میں مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مراد کو پورا نہ ہونے۔ غالب نے کہا ہے نا کہ غالب نہ کھائیو فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں، وحدت الوجود پہ کمال کا شے، غالب نہ کھائیو فریب ہستی، غالب یہ کبھی مان نہ جانا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی وجود دنیا میں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے، اگرچہ لوگ کہتے رہے کہ وجود ہے اللہ کے علاوہ، نہیں ہے، کوئی نہیں، سب مٹنے والی چیزیں۔ تو محاورے کا ترجمہ کیسے ہو سکے؟
دلی کی بیٹی متھرا کی گائے، کرم پھوٹیں تو باہر جائے. کہ دلی میں کوئی اچھی لڑکی ہو اور اس کا رشتہ کہیں باہر دوسرے شہر والے لے جائیں، یا متھرا میں جتنی اچھی گائے دیتی ہے وہ گائے کی باہر جا کے فروخت ہو جائے، کرم پھوٹیں تو باہر جائے، نصیب ہی برا ہو تو باہر جائے. ورنہ دلی والے کہاں رشتہ چھوڑتے ہیں اور متھرا والے کہاں باہر جانے دیتے. اب اس کا عربی میں کیا ترجمہ کرتے ہیں، انگلش میں کیا بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈالو تو اس کا مطلب ہے کہ مراد اس کی پوری نہ ہونے دو. خوشامدی اسی لیے خوشامد کرتا ہے کہ اتنا کام نکلوا لیں. تو تم اس کی باتوں سے ہٹ کے اصل حقیقت پہ غور کرو کہ مسئلہ کیا ہے. تو بڑا مشہور لطیفہ، لیکن پتہ نہیں کسی نے نہ سنا ہو. کہتے ہیں کہ نواب صاحب سبزیاں دیکھنے گئے، باغ میں پھل دیکھ رہے تھے تو بینگن دھلے ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے دیکھ کے اور کہا کیا خوبصورت سبزی ہے، کتنا اچھا رنگ ہے، اور دیکھیے صاحب اس کی چمک کیسی ہے، سبحان اللہ، سر پہ تاج کیسے. تو جو وزیر تھا اس سے کہا حضور اس کے کیا کہنے بینگن، کسی طرح پکائیے، کلتا بنائیے، گوشت ملا دیے، کسی طرح سے پکائیے، کیسی خوبصورت سبزی اور اتنی طاقت اور فولاد کہ ذرا کاٹیے تو سیاہ پڑے. بڑے مناسب بیان کیے. شام کو بینگن پکے، نواب صاحب نے زیادہ کھا لیے، تکلیف ہو گئی. اگلے دن پھر گئے تو کہنے لگے یار بڑی بری سبزی ہے، جلن ہو گئی، پیٹ چلنے لگا، جسم خراب ہوا. وہی وزیر تھے، اس سے کہا حضور اس جیسی خراب سبزی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی. سیاہ رنگ ہے کہ رنگوں میں یہ رنگ بھی کوئی، اور دیکھیں کوئی صورت نہیں، لمبائی میں لمبوترا اور گولائی میں گول، کیا اور سر پہ دیکھے تو پھانسی لٹکی ہوئی. کسی نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کل تو تم بڑی تعریف کر رہے تھے نواب صاحب کے سامنے، آج یہ کیا کہا؟ تو اسی کا نوکری نواب صاحب کی کرنی ہے کہ بینگن. تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب تمہاری کوئی تعریف کرے اصل مقصد سمجھو، یا تو واقعی اللہ کے لیے تعریف کر رہے اچھی بات. اسی لیے فرمایا کہ لوگ جب تمہاری تعریف کریں تو یہ پہلی بشارت ہے جنت میں جانے کی کہ اللہ نے قبول کی. اور اگر تعریف اس لیے کرے کہ اس کے پس سے پوچھ کوئی دنیاوی کام ہے تو پھر اس کو نہیں کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر کے بھی مشکل تھی، جانتے تھے نا کہ کیوں ہو رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعریف ایسے نہیں، لوگوں نے جب دیکھا ضرورت پیش آ گئی ہر ایک نے. اسلامی خلافت ریاست بہت بڑی ہوگی. اب مصر والوں نے تعریف کی، اردن میں تعریف ہوئی، شام میں تعریف ہوئی، حرمین شریفین ہوئی، بصرہ میں ہوئی. صحابہ رضی اللہ عنہ بکھر گئے، قلعے بن گئے، چھاونیاں بن گئی، جو جس لشکر میں گیا وہیں چلا گیا. سمرقند میں تعریف، فلاں جگہ تعریف. تو اتنی روایات جمع ہو گئی کہ امام احمد ابن حنبل جیسے آدمی محتاط نے کہا کہ اگر یہ طے نہ ہوتا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے اچھے ہیں اور صرف حدیث کو دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل قرار پاتا. مامون رشید نے جب جمع کیا سب کو تو جتنے اہل تشیع تھے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پر قرار دیا، اور مامون نے اعلان کیا کہ ہماری مملکت میں عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ سب سے افضل. اعلان ہوا، سب لوگوں نے سنا، مانا کسی نے.
حتیٰ کہ بعض چیزوں میں مامون نے اختلاف رائے کی اجازت دی، اس سے کہا اگر کوئی کہے تو پکڑ لو، اس کے باوجود نہیں چلا۔ تو مذہب میں تشدد ایسے چلتا بھی نہیں کہ جبرن کسی چیز کا وارث جبرن کسی چیز سے منوایا جائے، نہیں چلتا۔ اس لیے حکمت عملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس بنیاد پہ وہ چیز کھڑی ہے اس بنیاد کو پھیڑا جائے۔ اب ایک آدمی فرض کر لیجیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حدیث کی وجہ سے سب سے پہلے نمبر پہ مانتا ہے تو بالکل ٹھیک سے سمجھایا جائے کہ حالات یہ۔ اب یہ کہنا کہ نہیں یہ مانو، اس طرح کوئی نہیں مانتا۔ اسی لیے مناظرے میں ہم اپنے مخاطب کی زبان بند کرا سکتے ہیں، دل مطمئن نہیں کر سکتے۔ جب ہٹ جائے گا تو پھر وہ وہی کہے گا جو اس کے دل میں۔ تو جتنی یہ بڑھتی ہوئی تحریکات ہیں، اس کو آپ سیکولرزم کا نام دیں یا کوئی بھی نام دیں، مذہب کا تشدد ان کو ختم کرنا تو درکنار، ان کا بال بھی کاٹ کر سکتا۔ یہ جتنی جدید تہذیب ابھر رہی ہے، اس تہذیب کے ساتھ نباہ کرنا ہے، ایڈجسٹمنٹ درکار ہے، ختم کرنا، جو بھی ٹکرائے گا وہ ختم۔ اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اگرچہ بڑے جلیل القدر علماء ہیں، لیکن اب ہمارے دور تک اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھتا۔ حیرت کہتے ہیں اسپیکر پہ نماز جائے۔ ادب احترام اپنی جگہ پہ، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یورپ سے کون سی چیز ایسی اٹھی ہے جس کی ہم نے بھرپور مخالفت نہ کی ہو اور آخر پہ ہم نے شکست نہ کھائی۔ ایک چیزیں میں وہاں مودودی پہ کسی زمانے میں الزام لگا کہ نرمی نہیں آتا، ان کا دفاع کیا امین احسن اصلاحی۔ امین احسن اصلاحی کا ایک مضمون چھپا ہے، تنقیدات ایک کتاب ہے، اگر وہ مضمون پڑھیں تو ساری چیزیں پتہ چلتی۔ یہ ہے لطیفے کی بات۔ اور امین احسن اصلاحی ایک جگہ بیان کر رہے تھے، درس قرآن تھا، تو انہوں نے اس وقت جماعت اسلامی چھوڑ دی تھی، تو انہوں نے کسی بات پر مودودی صاحب کا مذاق اڑایا کہ مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے، اس میں عربیت کی یہ غلطی ہے۔ کسی نے کہا مولانا آپ تو بہت ان کا دفاع کرتے رہے جب علماء نے کہا عربی نہیں آتی، اب آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ دفاع مولویوں کے مقابلے میں کرتا رہا، اپنے مقابلے میں تھوڑی کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی عربی اتنی اچھی تھی، اتنے کمال کے آدمی کی عربیت کہ ان کے استاد حامد الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھایا بچوں کو اور امتحان کا ہوا تو انہیں ندوہ میں لکھا کہ سید سلیمان ندوی آئے اور امتحان۔ سید صاحب پہنچے، غالباً ان کا امتحان ہوا تھا سرائے میر مدرسۃ الاصلاحی۔ جتنے اپنے نام کے ساتھ اصلاحی لکھتے ہیں یہ سب مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے۔ بہت سادہ، بہت ہی سادہ زندگی، دیہات میں بغیر پنکھے کے، بغیر کسی شاندار عمارت کے، بارش ہو جائے تو کیچڑ،
بڑی سادہ زندگی کے ساتھ. اور روٹی کیا؟ نمک مرچیں پانی میں گھول کے روٹی کھا لی، چٹنی پودینے کی روٹی کھا لی. ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ محنت کرتے رہتے تھے، نہ چندے مانگنے جاتے تھے، نہ دنیا میں زیادہ سوچتے تھے. لیکن جو آدمی پیدا ہوئے وہ ایک سے ایک شاندار. امام حسن اصلاحی وہاں کے، ان کے استاد نے خط لکھا ندوہ لکھنؤ کے سید سلیمان ندوی کو بھیجیں پرچے چیک کریں. جب امام حسن اصلاحی اس وقت 12-15 برس کے رہے ہوں گے تو عربی کا پرچہ جب ان کا ہم نے چیک کیا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے اپنے قلم سے لکھا کہ کیا ایسے اساتذہ ندوہ میں پڑھانے کے لیے مل سکیں. 7ویں کے بچے نے اتنا زبردست پیپر حل کیا کہ سید صاحب جیسا آدمی جو کمانڈ رکھتا تھا خود عربیت سے بلا تکلف عربی لکھتے بولتے تھے، انہوں نے ان کے پرچے کیے. تو بڑے منجھے ہوئے لوگ، لیکن جتنا ویسٹ سے اثرات آئے ہیں، سانچہ جو ڈھل گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا بہت سے لوگوں نے. اب حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں اسپیکر پہ نماز. کیا یہ کہ ہم زیادہ لبرل لوگ ہیں؟ لیکن مذہبی تشدد حل نہیں. اس تشدد کے اثرات یہی ہیں کہ جو جدید چیز آئی ہے اس سے پوری طرح ٹکراؤ اور شکست کھا کے بیٹھ. رویت ہلال کمیٹی، اب رویت ہلال والے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر کے بتاتے ہیں اس مشین جس سے یہ فلانے، اب لگے رہو. اب کہتے ہیں چاند نظر آئے، چاند نظر آئے. تو ہمارے یہاں یہ جو تشدد ہے نا، بہت بہت حد تک اس نے خراب کی. اخبار چھاپنا حرام. یہ کہیے کہ اخبار میں جو غلط رپورٹنگ ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اخبار کا پڑھنا حرام. یہ کہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، مدرسے میں مت آپ آنے دیں، اخبار کو اپنا کام کرو، اسی ذرا پڑھو، سیاست نہ کرو. یہ الگ چیز ہے. اختلاف مطالب اعتبار ہے یہ. اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچی. چاند طلوع کب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، چاند کی پیدائش کتنی ہے، یہ ساری مباحث ایسی ہیں کہ اب جدید سائنس نے اسے طے کرتے ہیں. لیکن جدید سائنس کے جو علوم اسلام سے متعلق تھے، ہم نے ایسا نصاب ہی تشکیل نہیں دیا. عرض البلد جو ہوتا ہے اس سے ٹائم بدلتا ہے. اب جیومیٹری میں لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ یہی ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا یہ ہمارے مفتیوں کو بھی آنا چاہیے. اب جا کے کسی مفتی سے پوچھیں، کچھ خبر نہیں. بہت دنوں میں فرصت ملی تو 76 کے وقت بھی ہم نے طے کیا کہ 76 میں غروب کس وقت ہوتا ہے، طلوع کس وقت ہوتا ہے، تاکہ اس رمضان کو اپنا نقشہ بنائیں. تو پنڈی اور 76 میں 1 منٹ کا فرق ہے، اور اسلام آباد کا اور 70 کا کوئی فرق نہیں.
چند سیکنڈ کا، وہ تو نہ ہونے کے برابر. 1 منٹ سے جو کم فرق ہے وہ کیا تھا؟ میل شمس، سورج کا جھکنا. اب یہ ایسی چیز ہے جو خود قرآن کہتا ہے کہ رب المشارق والمغارب، وہ پروردگار ہے تمام مغربوں کا اور تمام مغربوں کا. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغرب، 2 مشرقیں مغرب دونوں کو، چاروں کا پروردگار ہے. تو مشرق جو یہاں ہے کسی اینگل پہ جا کے جنوب بن جائے گا، جیومیٹری میں کسی اینگل پہ جا کے وہ شمال بن جائے گا. مغرب جو یہاں ہے اینگل کے ساتھ بدل جائے گا. یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور سورج جو طلوع ہوتا ہے ہر روز اس کا نیا اینگل، 30 ڈگری جو ہے ایسی تو نہیں بن جاتی. لیکن اب یہ علم جو پرانے زمانے میں فقہا کو آتا تھا، مفتیوں کو آتا تھا، اب نہیں آتا. ہم ایسے پھنسے کہ ملک میں ڈھونڈنے سے اچھے مفتیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا استاد یہ بتائیے یہاں مسئلہ کر کے آپ مجھے زاویہ کبریٰ. زاویہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج بہت پھیل جائے، اس زاویہ کبریٰ سے لے کے زوال تک جتنا وقت ہے اس میں کوئی بھی سجدہ منع ہے، نہیں کیا جا سکتا، شرعاً مکروہ ہے، گناہ کی بات. وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج کی عبادت کرنے والے 3 وقت سورج کو سجدہ کرتے تھے. طلوع میں اور کبریٰ ہمیشہ شروع ہوتا ہے، یعنی صبح آپ دیکھیں تو صبح صادق اور طلوع آفتاب میں ڈھلنے کا فرق ہے. شام کو آپ دیکھیں تو جب سورج ڈوبتا ہے تو اس سے لے کے عشاء جب حقیقی طور پر تاریخی ہو جاتی ہے، اس میں بھی 1 گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ اتنا فرق ہے. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور یہاں سورج کے ڈوبنے کے بعد یہ فرق چند منٹوں کے فرق سے یہ ہوتا ہی ہے. اب سورج کا طلوع ہونا جو ہے اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے جو صبح صادق ہوتی ہے تو دوپہر ہوتے ہوتے وہ آدھا ٹائم، اس کا آدھا اگر آپ کریں 90 منٹ کا 45 منٹ بن جاتا ہے. تو حساب کریں تو کوئی 48 منٹ بنتے ہیں. یہ دن کو زاویہ کبریٰ جو ہے عین زوال کے وقت سے 48 منٹ پہلے شروع 50 کرتا. ان 50 منٹوں میں سجدہ جائے، نہ سجدہ تلاوت نہ نفل نہ کوئی اور. اس زاویہ کبریٰ کو پہچاننے اور اس کے احکامات کے لیے ہمارے یہاں اس لیے 76 کا طول البلد اور عرض البلد 2 اور میل شمس یعنی سورج ٹلٹ کتنا کرتا ہے، جھکتا کرتا ہے. میلان کہتے ہیں نا رجحان، فلاں کا فلاں کی طرف میلان. یہ سب چیزیں جیومیٹری کی ہیں، میتھمیٹکس کی ہیں. الجبرا آ جاتا ہے بعد کا. یہ پڑھائی کون؟ سائن کو سائن پوری بحث ہے. تو میں نے بچوں کو دی حل کرنے کے لیے، میں نے کہا اس کو ذرا دیکھو کمپیوٹر پہ حل کر کے لاؤ، تو حل کر کے لائے. میں نے کہا اچھا تو اس کو طول البلد اور عرض البلد اور میل شمس نے میل شمس نہیں پتا تھا. ہم نے کہا ٹلٹ کرتا ہے جب سن رائز ہوتا ہے ایسے ایسے، پھر نکال کے لائے. پھر میں نے بتایا کہ ایسے ایسے جمع ٹھیک کریں، انہوں نے کیا. تو 76 کا اور اسلام آباد کا وقت ایک نکلا، پنڈی کے وقت میں 1 منٹ کا فرق نکلا.
اب یہ سارے کام مفتی کے ذمے ہیں کہ وہ فتویٰ دے کہ روزہ افطار کب تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات مشرق کی طرف سے اٹھے، وادبر النار من ہاہنا، اور دن پلٹے، سورج ڈوبے ادھر کی طرف، مغرب کی طرف۔ تو مغرب میں جب سورج ڈوبے اور مشرق سے جب سورج طلوع ہونا اور تاریکی چھا جائے تو افطار کرو۔ اب 2 انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ اب جب سورج ڈوبتا ہے مغرب کی طرف، ہمارے یہاں کی طرف مغرب میں جا کے سورج ڈوبتا ہے تو بیک وقت اس کے ساتھ سرخی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روشنی بھی ہوتی ہے۔ اور سورج جب ڈوبتا ہے تو زمین کا سایہ بنتا ہے۔ زمین کا یہ جو سایہ ہے یہی تو ہے رات، اور کیا ہے۔ تو سورج ڈوبا اور تاریکی اٹھی، سایہ شروع ہوا۔ اب جب سایہ شروع ہوتا ہے تو کیا سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کرنا ہے؟ یہ وہابی ایسے ہی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے کو جلدی افطار کرو، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو ہی رات اٹھے، تاریکی اٹھے، وہ وقت ہے افطار، اس وقت افطار۔ یہ تاریکی کے اٹھنے سے پہلے افطار کرتے، اور دوسری طرف ان کے مد مقابل اہل تشیع ہیں کہ تاریکی گہری ہو جائے۔ اہل سنہ نے کہا کہ 3 علامتیں پوری ہوں، سورج ڈوبے، پھر اس کے بعد رات اٹھے، روشنی ختم ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ سورج ڈوبا کہاں تھا، یہاں سے لے کے تاروں کے نظر آنے تک یہ جو درمیانی وقفہ ہے نا، اس میں جلدی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم نہیں۔ شرمینی ایک کتاب کی ہے، پڑھاتے تھے، شرح شرمینی پڑھاتے تھے۔ اب ہمارے مدارس میں شرح شرمینی نام بھی نہیں سنا۔ پہلے زمانے میں مطلب یہ لطیفہ نہیں، حقیقت میں ایک پرانے استاد تھے، انہوں نے کہا مبین کہاں ہے؟ تو لڑکے دیکھنے لگے کہ مبین کون ہے؟ تو بچے تھے، کہنے لگے مبین کون؟ میں نے کہا افق مبین، تمہارے استاد بات کریں، افق مبین ایک فلسفے کی کتاب تھی، وہ مدرسے میں ہے یا نہیں؟ اب افق مبین کی کتاب کی فلسفے کی بڑی حقیق کتاب سمجھے، یہ فضل حق خیر آبادی اور یہ لوگ ان کتابوں کے ماہر ہیں۔ فلسفہ تھا نا قدیم، اب اس قدیم فلسفے کی جگہ جیومیٹری نے، ہمارے یہاں فزکس آ گئی، یہ چیزیں آ گئی۔ اب یہ چیزیں پڑھی، فزکس ہے کیا؟ طبعی چیزیں ہی تو ہیں۔ فزکس در حقیقت طبعی چیزوں ہی پہ تو بحث کرتا ہے، نیچر کے قوانین ہی پہ بحث کرتا ہے۔ نیچرل قوانین خدا بھی کہتا ہے لا یکویان، 2 دھارے بہ رہے ہوتے پانی کی، ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتا، تو فزکس کا اصول وہی بیان کرتے۔ اس لیے مغرب سے جتنے بھی چیلنج اٹھے ہیں، جب تک ہم اس کا جواب دینے کو یا اس کو ماننے کو یا تردید کو یا اس میں مزید ترقی کے لیے نہیں تیار، اس وقت تک غلامی ہے۔ تو پھر اس کو
قرآن سے ثابت کرنے لگ رہے ہیں کہ قرآن نے پہلے ہی یہ کہہ دیا. ایک بچے نے لکھا کہ ہماری سمجھ میں بھی کیا آنا تھا، ہمیں کیا معلوم، لیکن اس نے ایک چیز لکھی، ہنسی اس پہ بڑی آئی. اس بچے نے لکھا کہ علامہ اقبال پھر اس کی رکاوٹ جو ہے وہ ہماری حکومتوں کے موجودہ نظام ہے. کہ اس مرتبہ ہی سنا ہے ہم نے، پہلے تو کبھی سنا نہیں. ساگدار صاحب نے کہا کہ غیر ملکی مسلمان طلباء کو وظیفے دیے جائیں. پہلے بجٹ میں ایسے نہیں، لیکن اسکالرشپ دینا، تحقیق کرنا برائیاں نہیں ہیں. واللہ عالم، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں، آپ لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن میں نے اتنی جگہ دیکھا کہ حقیقت نے خود منوایا کہ پاکستانی دماغ پازیٹیولی جہاں گئے ہیں انہوں نے میدان مار دیا. بڑے غالب امریکہ میں، انگلینڈ میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں گئے ہیں اور انہیں حالات میسر ہوئے، صحیح فیسلٹیز ملی. ایسی حیرت انگیز تحقیقات کی کہ گورے نہیں کر سکتے اس نے ہمارے لوگوں نے. کیوں اشفاق ہے نا، بڑا احساس ہے. امریکہ ہمارے کتنے دوست ایسے ہیں کہ گوروں نے کہا یار اس جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ بہت سے چکروں سے اوپر اٹھ گئے. ہمارے ہاں گھر کے ماحول سے لے کے اور نوکری تک سب عناصر گھسیٹنے والے ہوتے ہیں پیچھے کے. گھر میں لڑائی ہے، بچہ کیا پڑھے اور کیا سوچے، احساس نہیں ہے کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، جا کے کیسے پیپر دینا ہے. یہ بات اچھا ایک چھوٹا سا اصول ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کو اچھی خبر سنانی ہے تو کسی بھی وقت سنا دو، اور بری خبر سنانی ہے تو رات کو مت سناؤ، کسی اہم کام سے پہلے نہ سناؤ. مطلب اسے اطلاع ہی دینی ہے نا. کہتے ہیں آرام سے سونے دو صبح سے. حدیث میں آیا ہے نا کہ بچہ بیمار ہے، شوہر نے کھانا کھایا، بچے کا انتقال ہو گیا. اس نے پوچھا بیوی سے، دوسرے کا بس لٹایا ہوا ہے. پھر صبح سے بتایا کہ اس طرح انتقال ہو گیا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک فضا اور گھبراہٹ کی خبر تھی، اگر رات کو دے دی تو رات کی نیند بھی خراب ہوتی. تو دیکھا جو ہونا ہے تو ہو گیا، اس کا کیا، اس کو کیا فائدہ ہے. کوئی تربیت نہیں. اب شوہر نے لیکچر پورا تیار کیا ہے، جا کے اسٹوڈینٹس کو پڑھانا ہے. وہ عین موقع پہ ایسی بات ہوگی کہ وہ اب لیکچر دے گا جا کر یا اپنا قضیہ لو. رمضان گزر جائے پھر زور سے بول. بہت چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ خود احتیاط نہیں کرتے. بچے کو کسی بات سے سمجھانا ہے، غلطی ہے، ایگزام کے بعد سمجھا دیا جائے کیا ہے. ورنہ وہ اگر تیاری کر رہا ہے اس کو نہ ڈسٹرب کرو، اسے پیپرز دینے، پیپرز ہو گئے
کہیں نہیں جاتا، یہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو موقع محل دیکھ کر بات کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا نبی صلی اللہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں اور منافقوں دونوں کے خلاف جہاد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں منافقوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ ایسا ہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاد کیجیے، تو جہاد اس سے منافقوں کے خلاف وہی نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ بڑا تنگ آ گیا کہ اللہ کے رسول نے مار نہ دیں۔ آپ نے فرمایا عمر نہ، لوگ کہیں گے کہ اب کلمہ پڑھنے والوں کی بھی خیر ہے، اب تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی ان کی تلوار سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک بات ہوئی کہ ایسی انہوں نے ایک نقصان برداشت کر لیا۔ لوگوں نے کہا حذیفہ یہ آپ نے نقصان کیسے برداشت کر لیا؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ حذیفہ نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہا، خام کا بدنام کرے۔ جن لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو اپنے کردار کو بے داغ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبان سے تو نہیں حفاظت ہوتی، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ملامتی فرقہ نہ ہو تو بے داغ رکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ ڈانٹا تھا، کہا حذیفہ تم اور یہ کام، اور پھر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس وقت ایسے شخص ہو کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا، اور احرام بھی ریشم کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا تو بلایا اور کہا عبد الرحمن ریشمی لباس احرام؟ انہوں نے کہا حضرت سوتی کپڑا میں میرا جسم برداشت نہیں کرتا، دانے نکل آتے ہیں، سرخ بڑے بڑے نشانات پڑ جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ آپ نے کہا تم نے تو اجازت دی تھی، لیکن یہ جو مجمع میں آتے ہو نا کس کس کو بتاتے پھرو کہ تمہیں اجازت ہے؟ اس لیے بعض اوقات ذہنی صلاحیتیں جس درجے کی ہوتی ہیں اس درجے کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک آدمی پہ ایک بزرگ سے انہیں بڑا اعتماد تھا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا غلط بات، یہ دیکھو فلاں جگہ سے یہ خبریں آئی ہیں، ایسے نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے، کچھ لکھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت اچھا مجھے تو یہ خبر ملی تھی، فرمایا آپ باہر جاؤ پھر آؤ تم جا کے کہو کہ یہ نہیں ہوا۔ ہو گیا باہر آ کے پھر کہا حضرت ایسے نہیں ہوا، تو بس چپ ہو گئے، لکھنے لگے پھر۔ اس کے بعد مجھے اس سے کہا حضرت جی آپ نے کیوں ایسے کیا؟ کہنے لگے مجھے تمہاری زبان پہ اتنا اعتبار ہے کہ وہ جو تم نے کہنے سے میرے دماغ میں خیالات منتشر کر دیا تھا نا، میں لکھ نہ سکتا، مضمون ادھورا رہ گیا۔ تم نے جب آ کے مجھے کہا ہے کہ نہیں وقت میں مجھے اطمینان ہو گیا، نفسیاتی علاج ادا کر۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کھانا لگ جائے،
آئندہ روزہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں مسجد میں انشاءاللہ. ہیں جی 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 خواتین ہیں جی. ٹائم چاہیے ہوں گی. سنڈے کو 10 بجے کر دیں. جی بیٹے 10 بجے کر دیں. 10 کر لیں تو اس کا یہ ہے کہ دھوپ اتنی نہیں نکلی ہوگی. روزہ ہے نا تو اس وجہ سے 10 بجے سے رمضان. وہ چھپ گیا بات ساری احتیاط کر کے سب کچھ لے لیجیے گا یہاں سے. ہمارے راشد و نقشہ جو بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ دے دے. اس نقشے کے مطابق عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا جو اس میں غروب کا وقت لکھا ہو اس سے 1 گھنٹہ 36 منٹ کے بعد شروع ہو جائے گا. لیکن ہم نے لکھا نہیں. بتا اس لیے رہا ہوں کسی کو بھی ایمرجنسی میں ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اصولاً 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ اذان 45 منٹ کی دیتے 9 منٹ کا فرق 9 منٹ کے اس کے بعد یہ جو صرف فوٹو کاپی ہم نے اس میں احتیاط 3 منٹ کی رکھی ہے. مثلاً دیکھیں نا یہاں 3:23 پہ پہلا 3:15 پہ پہلا وقت ہے سحر کا. یہ حقیقت میں 3:18 19ویں منٹ میں روزہ نہیں ہوگا 18ویں منٹ میں ہو جائے گا. تو احتیاط میں 3 منٹ اس میں گھٹا دیں. تو اس لیے اگر کوئی آدمی 3:16 17 منٹ 18ویں منٹ میں بھی کھاتا رہے گا تو ہوگا صحیح. یہ احتیاط کے طور پہ ایسے یہی لکھ دیجیے ایسے. پہلا افطار کا ٹائم 7:15 ہے. ہم کر رہے تھے سارا جب کام تو یہ مفتی مظہر اللہ صاحب تھے دہلی میں رحمۃ اللہ. ایک مکتبہ فکر دیوبندی تھا ایک بریلوی تھا. تیسرا مکتبہ فکر ان صوفیہ کا تھا جو پوری طرح نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی. ان کا اپنا ایک معاملہ جیسے گولراج شریف کونسا کی گدی دلی میں مفتی مظہر اللہ صاحب وغیرہ سب کا ادب احترام کرتے تھے اور جو اہل سنہ کے مطابق پرانے زمانے سے چیزیں آتی تھیں اس کا کرتے رہے اہتمام. تو یہ اس کے مطابق چلا گیا. وہ جو نہ رکھ سکے میں اس کے لیے پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہ رکھ سکے تو کرے کیا. اب مثلا فن لینڈ سے فون آ رہا ہے مجھے کہ یہاں 21 گھنٹے کا روزہ پڑ رہا ہے. 21 گھنٹے کا روزہ رکھ کون سکتا؟ 22 گھنٹے کا روزہ کون رکھ سکتا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مولوی صاحبان ہیں کہہ رہا ہے کہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھے. میں کی انسانیت کے خلاف احمد رضا خان صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ ٹھیک. اور اس کا ایک حل جس پہ دیوبندی کیا سب کہتے ہیں کہ اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھو جو وہاں کا نقشہ ہے وہ اختیار کرتا ہے. قریب ترین وہاں سے مثلا مراکش پڑتا ہے. مراکش کا نقطۂ نظر لیجیے. مراکش میں اس وقت جب روزہ افطار ہوتا ہے تو وہاں سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو وقت ہے نا اس کے سلسلے میں اب ہمارے نقشے کام نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا آپ نے بتایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو وقت تبدیل ہوگا. تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اب نماز کیسے پڑھے؟ تو آپ نے اندازہ کر کے پڑھنا کہ اندازاً اتنے وقت کے بعد ظہر ہو جاتی اتنے وقت کے بعد.
تو اس لیے وہاں بھی اندازہ ہی ہے. اندازہ کیا؟ گھڑی گھنٹے ختم مقرر کر لے کے اتنے وقت کے بعد ظہر ہے، اتنے وقت کے بعد عصر پڑھنی ہے، پڑھ لیں. اب اس پہ اصرار کرنا کہ 20 گھنٹے کا روزہ 22 گھنٹے کا کہاں لکھا جائے؟ 18 گھنٹے کا روزہ بھی جو ہمت کر سکے اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اب ہمارے یہاں 16 گھنٹے کا روزہ. آپ مثلا اس میں دیکھیں نا تو آپ 3:15 سے 7:15 کا 16 گھنٹے کا روزہ ہو. 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ تو ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے، بر صغیر میں بھی اور علاقوں میں بھی. بس اتنا کام.